دعوت اسلامیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ تنظیم المسلمین میں آج پہلی بار عرس اعلیٰ حضرت منایا جا رہا ہے، اور نگاہ ڈالو تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب بریلی کے دیوانے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت کی غلامی میں ہم سب کو مقام عطا فرمائے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ آج ہم اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کی ذات، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ دنیا کے جس گوشے میں چلے جائیے، اعلیٰ حضرت کا نام لے لیجئے، انشاءاللہ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ مدینے کا غلام ہے، مدینے کا چاہنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا ہے۔ حضرات ابھی آپ نے ہم سے پیشتر سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی فقہی بصیرت کیا تھی، علمی شخصیت کیا تھی، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر کوئی استاد سے ان تمام علموں کو سیکھے تو یہ اگر آج کے زمانے میں سوچا جائے تو یہ ناممکن بات ہے۔ یہ سمجھ لیے استاد سے کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو وہ ذہن اور وہ فراست دیا تھا کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے استاد مجھے ایک لائن پڑھاتے تھے تو میں اپنے طاقت کے اعتبار سے 4 لائن اور سیکھ لیتا تھا۔ آپ فرماتے 4 لائن اور سیکھ لیتا تھا۔ اور یہاں علماء بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں کہ بہت سارے فن ایسے ہیں جو خود اعلیٰ حضرت نے ایجاد فرمائے ہیں، خود اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے ایجاد فرمائے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت بہت بڑے سائنسداں بھی تھے، مگر کیا ہے نا، آپ کبھی انگریزوں کے چکر میں نہیں گئے۔ آپ کی پوری زندگی گزری ہے تو رسول کے عشق میں گزری ہے، تو اس لیے آج انگریزوں نے آپ کا نام زیادہ نہیں لکھا، لیکن پھر بھی اگر کوئی صحیح فیصلہ کرنے والا ہوا تو ان لوگوں نے لکھا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی رسول کی محبت میں گزری ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی دیکھیں تو کہیں کہیں دنیا بھی ہمارے ساتھ شامل، کہیں دین بھی ہمارے ساتھ شامل، کہیں دنیا کی تمام چیزیں ہمارے ساتھ شامل، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھو تو پوری کی پوری زندگی عشق رسول میں گزری ہے۔ وہ بات مجھے یاد آ گئی، ہمارے گاؤں کے بازو میں ایک شہر ہے نانپارہ، آپ جانتے ہوں گے، نانپارہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ نانپارہ شہر ہمارے گھر سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور وہاں پر ایک نواب صاحب رہتے تھے، ان کا نام تھا راجہ سعادت علی، آپ سنے ہوں گے، آج بھی ان کی بلڈنگ، ان کا محل بنا ہوا ہے۔ تو یہ راجہ سعادت علی سے کسی نے کہا، حضور والا، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلی میں رہتے ہیں، شعر بڑا پیارا لکھتے ہیں۔ اور نوابوں کا ایک طریقہ تھا، اگر سنتے تھے کوئی بہت بڑھیا شاعر ہے تو اس کو بلاتے تھے اور اپنی تعریف میں شعر کہلواتے تھے اور اسے انعام دیا کرتے تھے۔ آپ تو پڑھتے ہی ہوگے، پہلے کے راجہ مہاراجہ اسے ہوتے تھے۔ تو کسی نے جا کے راجہ سعادت علی سے کہا، بریلی کے امام احمد رضا شعر بڑا پیارا کہتے ہیں، آپ یا وہاں جائیے یا ان کو یہاں بلا لیجئے، کچھ شعر اپنے بارے میں لکھوا لیجئے تاکہ آپ کی واہ واہی ہو جائے، زمانے میں آپ کا نام روشن ہو جائے۔ اب راجہ سعادت علی سے کسی نے کہا، امام احمد رضا کو تم بلاؤ گے تو نہیں آئیں گے، تم بریلی جاؤ، تم بریلی چلے جاؤ۔ اب یہ راجہ سعادت علی کیا کیے، سیدھے بریلی پہنچ جاتے ہیں، اور بریلی پہنچنے کے بعد میں امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچے، کہا حضور میں نے سنا ہے آپ شعر بڑا پیارا بولتے ہیں، آپ کے اشعار بڑے اچھے ہوتے ہیں، میری تمنا ہے 2-4 اشعار میرے تعلق سے کہہ دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نواب صاحب میری زندگی گزر رہی ہے مصطفیٰ کی محبت میں، مجھے کسی بادشاہ کی محبت نہیں چاہیے، مدینے کے تاجدار کی محبت چاہیے۔ اور جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، نان پارا، یہ علماء بیٹھے جانتے ہیں، نان مانے ہوتا روٹی، فارسی پہلے چلتی تھی انڈیا میں، نان مانے ہوتا روٹی اور پارا مانے ہوتا ٹکڑا، نان پارا روٹی کا ٹکڑا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو الٹ دیا، اس کو پلٹ دیا۔ جب یہ زیادہ اصرار کرنے لگے تو امام احمد رضا نے کہا، کرو مدح اہل دول نزا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا میرا دین نان پارا نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑوں پر پلنے والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی اس طرح گزری ہے جناب،
اس طرح زندگی گزری ہے، آپ کی پوری زندگی مطالعہ کرو، ہر زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو عشق رسول ملے گا، ہر پہلو میں عشق رسول ملے گا، جہاں بھی آپ کی زندگی کا حصہ دیکھو گے عشق رسول آپ کو چھلکتا نظر آئے گا۔ اللہ نے وہ زندگی اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی تھی، وہ مقام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر طریقے سے مصطفیٰ کی محبت میں آپ نے شعر کہے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک عنوان ہے یا ایک روایت ہے اس طرح کہ کل قیامت کے دن جو انسان دنیا میں نمازی ہے، جو انسان دنیا میں نیک کام کرنے والا ہے، جو دنیا میں انسان نیک اعمال کرنے والا ہے، جو انسان دنیا میں اچھائیوں کی زندگی گزارنے والا ہے، کل قیامت میں وہ نماز کی بنیاد پر، اچھے اعمال کی بنیاد پر، اپنے نیکیوں کی بنیاد پر اللہ کا حکم ہوگا، اے بندے تو نے نیکیاں کی ہے تو جنت میں چلا جا، اے بندے تو نے نیکیاں کی ہے جنت میں چلا جا، اے بندے تو نے نیکیاں کی ہے تو جنت میں چلا جا۔ نمازی بھی جنت میں جائے گا، غازی بھی جنت میں جائے گا، حاجی بھی جنت میں جائے گا، تمام نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اب یہ جب چلے جائیں گے، لیکن کچھ گناہگار ایسے ہوں گے جن کی نمازیں کم ہوں گی، جن کے نیک عمل کم ہوں گے۔ اب یہ لوگ پریشان ہوں گے، ہم جنت میں جائیں تو کیسے جائیں؟ یہ دیکھیں گے اللہ کے رسول کی ذات موجود ہے، یہ گناہگار نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم سے ہمارے نیک عمل کم ہیں، آقا کرم فرما دیجئے، شفاعت کر دیجئے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے رسول ان کی شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اب وہ لوگ جن کے عمل دنیا میں اچھے تھے، اپنے اچھے عمل کی بنیاد پر جو جنت میں جا رہے تھے، وہ دیکھیں گے کہ یہ وہ گناہگار ہیں جن کی مصطفیٰ شفاعت کر رہے ہیں، پھر وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اب جن کے نیک عمل تھے یہ سوچیں گے یا اللہ کاش میرے پاس بھی تھوڑا گناہ ہوتا، تھوڑا گناہ میرے پاس ہوتا، اگر تھوڑے گناہ میرے پاس ہوتے تو آج میں بھی نبی کی بارگاہ میں جاتا، نبی میری بھی شفاعت فرما دیتے، نبی میری شفاعت فرما دیتے۔ کہا یہ جاتا ہے اب یہ لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں اپنے نماز کی بنیاد پر، اپنے نیک عمل کی بنیاد پر، اپنے کار خیر کی بنیاد پر جو جنت میں جا رہے ہیں، اب یہ سوچیں گے کوئی ایسا آدمی مل جائے جس سے کچھ گناہ مل جائے، اور جب میرے پاس گناہ کا ذخیرہ ہو جائے گا تو ہم نبی کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ ہمارے پاس بھی گناہ ہے، آقا ہم جنت میں اس وقت جائیں گے جب آپ میری شفاعت فرما دیں، آپ جب میری شفاعت فرما دیں۔ اب یہ نیک عمل والے وہاں پر گناہ دوسروں سے لیں گے اور لینے کے بعد میں پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ بریلی کا امام جھوم اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو حضرات یہ ہے اعلیٰ حضرت، اگر بات بیان کرنے لگو، ان کی زندگی کے اصول بیان کرنے لگو، راتیں گزر جائیں گی، احمد رضا کی بات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ مقام امام احمد رضا کو دیا تھا۔ اور سن لو، میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں سنی لوگ مزار پر جاتے ہیں وہاں سجدہ کرتے ہیں۔ سن لو، اگر کوئی شراب پیتا ہے، قرآن نے شراب پینے کو نہیں کہا ہے۔ اگر کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے، قرآن نے جوا کھیلنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ کوئی جا کے مزار پر سجدہ کرتا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں دکھاؤ امام احمد رضا کی کتاب میں کہیں بھی دکھاؤ کہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ تم مزار کو جا کے چومو۔ آپ نے فرمایا 2 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ، آپ نے فرمایا 2 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ، آپ نے یہ حکم دیا ہے۔ اور آج کے معاملے میں کیا ہے، لوگ بولتے ہیں آپ سنی ہو، ہاں یار میں فاتحہ کرتا ہوں، میں مزار پہ جاتا ہوں، میں سنی ہوں۔ جناب فاتحہ کرنا مزار پر جانے کا نام سنیت نہیں ہے، نبی کی محبت میں ڈوب جانے کا نام سنیت ہے۔ یاد رکھیے گا، نبی کی محبت میں ڈوب جانے کا نام سنیت ہے۔ کوئی فاتحہ کرے یا نہ کرے، کوئی مزار پر جائیے تو اس کی محبت کی بات ہے یار۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو۔ حضرات بات آ گئی تو بتا دوں، ایک وہابی مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں مدینہ گیا سرکار کے روضے کے سامنے سے جانے لگا، آقا کو سلام کرنے لگا، میری زبان پر آٹومیٹک بغیر سوچے سمجھے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ شعر آ گیا۔ میں نے زبان کو کنٹرول کیا لیکن زبان کنٹرول نہ ہو پائی۔ اور زبان کنٹرول کیسے ہوتی؟ تھا تو وہ نبی کو نہ چاہنے والا، لیکن جب وہاں گیا تو وہ اپنے زبان کو قابو نہ کر سکا، رسول کا عشق بولنے لگا۔
تو جانتے ہو وہ کہتے ہیں میری زبان سے آٹومیٹک نکل گیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا نادان تو یہاں آ کے بول رہا ہے، امام احمد رضا نے تو بریلی میں ہی پڑھ لیا ہے، امام احمد رضا نے بریلی میں ہی پڑھ لیا ہے، اور یہ انہی کے اشعار ہیں۔ حضرات اعلیٰ حضرت پر اگر بولنے لگو، میں نے کہا راتیں گزر جائیں گی، میرے احمد رضا کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حضرات سنیت کو پہچانو، آج آپ سنیت کو مکمل طور پر نہیں جانتے ہو، لوگوں نے نہ جانے کیا سے کیا اس میں ملا دیا ہے، نہ جانے کون کون سی چیزوں کو شامل کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ سنیت کے اصول پر نہیں ہے، ہمارا ان کا عقیدے کا اختلاف ہے، اور الحمدللہ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کتاب منگاؤ، فتاوی رضویہ منگاؤ، احکام شریعت منگاؤ، جتنی اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں منگاؤ، قسم خدا کی اگر پڑھ لو گے تم تو تمہارا دل خود کہے گا سارے راستے چھوڑ دو، بریلی کے تاجدار کا راستہ پکڑ لو، خود دل کہے گا آپ کا۔ آپ آئیے تو بھلا اس دنیا میں۔ بہرحال باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ بہرحال میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے دین و سنیت کی خدمت کی ہے، اللہ ان کے صدقے میں ہم کو بھی اسی طریقے سے اور ان کے صدقے میں دین و سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما